اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، بلا شبہ تم دیکھتے ہو اس کو بعید، دور۔ یہ یرونہ میں جو ہے نا، وہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھتے ہیں بڑی دور۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ بڑی دور کی باتیں ہیں، ماننے والی نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس قیامت کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب۔ اچھا، اور اب جو ہم سن رہے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں قیامت کو، دور یا قریب؟ کیا ہمیں سننے کو زیادہ تر ملتا ہے نہیں ابھی تو قیامت بہت دور ہے، دیکھا جائے گا جب آئے گی، تو ابھی تو اتنی نشانیاں پوری ہونی باقی ہیں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، ابھی تو یاجوج ماجوج نے آنا ہے، بہت دور کی باتیں ہیں، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب۔ ہم کہتے ہیں دور ہے بہت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب ہے۔ جب قرآن اترا نا تبھی فرما دیا تھا قریب ہے یہ، تو کیسے قریب ہے؟ انسان کی موت کے ساتھ ہی نا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا قیامت سے کم ہے یہ جو موت کی تکالیف ہیں؟ کیا قیامت سے کم ہے جو قبر کی مشکلات ہیں، حساب کتاب، اور قبر میں ہی کھڑکیوں کا کھل جانا، قبر کا ہی بھینچنا؟ تو کیا یہ سب چیزیں قیامت سے کم ہیں؟ قیامت تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ ہاں، حشر کا دن بعد میں آئے گا، مگر قیامت تو شروع ہو گئی۔ کسی کا عذاب ہے تو عذاب میں ہی قبر سٹارٹ ہو جاتا ہے، کسی کو راحت و آرام ملنا ہے تو وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد فائنل ایگزام آتا ہے، تو اس کا مڈ ٹرم تو یہاں ہی شروع ہو گیا، تو اس کو دور نہ سمجھو، قریب ہے وہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ قریب ہے وہ، تو پھر سوچیں کتنی قریب ہوگی وہ۔ اراؤنڈ اے کارنر، جسٹ اراؤنڈ اے کارنر بھی ہو سکتی ہے۔ آج کا دن بھی ہو سکتا ہے، کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، قریب ہی ہے۔ اچھا، 20 سال بعد کیسے قریب ہو گئی؟ اس لیے کہ دیکھیں 20 سال بھی نا گزر ہی جائیں گے، کچھ نہیں سمجھ پڑے گی، پھر کہیں گی کل کا دن ہی تھا نا میں یہ سن رہی تھی، کل ہی تو میں نے یہ صورت سنی تھی، کل ہی تو میں نے پڑھا تھا، اتنا عرصہ گزر بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اگلے کچھ سال بھی پتہ نہیں چلیں گے، گزر ہی جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ قریب ہے، لیکن ہمیں کہاں یقین آتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، معاف کرے۔ جب ڈاکٹر ہمیں کہہ دے نا کہ بس جی آپ کا ٹائم قریب ہی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیسے سٹپٹا جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہمارے پڑ جاتے ہیں کہ ہائے ہائے اب کیا کروں۔ اس کی بات پر ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ کسی نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا، مگر 7-8 سال بعد بھی وہ زندہ رہیں، سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹرز کی بات کا ہمیں یقین آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو میں بوڑھی بھی نہیں ہوئی، نہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو مجھے کوئی بیماری بھی نہیں لگی۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھیے گا، 20 سال کا بچہ بھی پڑا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ بھی ہے، نیو بورن بھی پڑا ہوا ہے، 40-50 سال کے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا بڑا دن قریب ہے اور ہماری تیاری نہ ہو، کوئی صدر بن رہا ہے، وزیر اعظم بنے ہماری بلا سے، ہمیں اگر موت آ گئی نا تو کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہمارا زیادہ تر دن انہی چیزوں میں گزرتا ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے، مووی کون سی آئی ہے، فیشن کیا چل رہا ہے، فلاں نے کیا کر دیا، اس نے کیا کہہ دیا۔ جب چلے گئے نا یہاں سے تو ساری چیزیں یہ جو ہے نا ایسی کی ایسی رہ جائیں گی، کچھ چیز میٹر نہیں کری تھی۔ ان چیزوں کو اتنا ہم وقت دیتے ہیں نا، اتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں، آدھا دن انہی چیزوں میں ہم گزار دیتے ہیں۔ کیا واقعی میں ہمیں موت قریب لگتی ہے؟ واقعی میں اپنے سمیت یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں، ہمیں نہیں لگتی قریب، ہمیں بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہوگا آسمان جیسے تیل کی تلچھٹ۔ اب دیکھیے قیامت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، قیامت کا دن بھی نا دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے۔ ظاہر ہے موت آ گئی تو پھر تو قیامت ہی قیامت ہے آگے، موت کے بعد تو اٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے نا۔ ویسے بھی دنیا کا جو وقت ہے تھوڑا رہ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا تھا کہ میں اور قیامت اس قدر قریب ہیں۔ یعنی دنیا کی لائف کو اگر ایک دن ہم اس کو لیں نا تو شام تو ہو گئی ہے، عصر کے بعد کا ٹائم چل رہا ہے، اب کسی وقت بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ اتنی سی لائف رہ گئی ہے دنیا کی، اس میں ہمارے کھیل کھلیان ختم ہی نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا دن وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح۔
کیا ہوتا ہے تیل کے تلچھٹ؟ کڑھائی میں جب ہم فرائی کرتے ہیں نا تو تیل میں جو نیچے بیٹھ جاتا ہے یا مسلسل فرائنگ کے بعد جو کالا سا ہو جاتا ہے وہ تیل کی تلچھٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، کچھ فرائنگ کے بعد نا جب وہ کالا سا جب ہو جائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کلر اس کا کالا بھی نہیں ہوتا، ڈارک براؤن سا یا بلیکش ریڈ سا ہو جاتا ہے، اتنا سرخ ہو جاتا ہے وہ کہ کالا لگنے لگتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا آسمان اس دن کا کلر جیسے پگھلا ہوا تانبا، مولٹن کاپر ہوتا ہے نا، اس کا کلر بھی یہی ہوتا ہے، بلیکش ریڈ۔ اس دن یہ کلر ہوگا آسمان کا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آسمان کی کھال اتاری جائے گی، بات وہی ہے، کلر ایسا ہوگا کہ بالکل بلیکش ریڈ، اور انسان نہ صرف اس کو دیکھنا ہی کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ۔ آسمان کو اس وقت دیکھیں، اس کا کلر کتنا خوبصورت سودنگ لگتا ہے نا۔ کبھی باہر آرام سے اسپرنگ کا موسم ہو، کبھی آرام سے باہر بیٹھے بس آسمان کو بندہ دیکھتا جائے، مزہ آتا ہے آسمان کو دیکھ کر۔ اور سوچیں پھر وہ دن کیسا ہوگا، کیسا دن اس کا کلر ہوگا، سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آسمان حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، تو جہاں دیکھو گے بلیکش ریڈ کلر نظر آئے گا۔ اس دن ویسے ہی انسان کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور یہ اٹسیلف ایک اذیت ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ قیامت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے نا، پہاڑوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہاڑوں سے نا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس دن پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ کلرفل جیسے روئی ہے نا، کلرفل روئی اڑتی ہے تو یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کے کلرز ڈیفرنٹ ہیں نا، کوئی سفید ہیں، کوئی گرے ہیں، کوئی ریڈ، کوئی بلیک سے بھی ہیں، پنکش سے بھی ہیں۔ تو جب اڑیں گے تو لگے گا جیسے رنگین روئی اڑ رہی ہے، کوئی ان کا ویٹ نہیں ہوگا، بالکل اس دن ایسے ہوں گے جیسے روئی اڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے نا، بالکل بے وقت سے ہوں گے، جیسے روئی ہوا سے ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے نا، یہ حال پہاڑوں کا ہوگا اس دن۔ انسانوں پھر تمہارا حالت کیا ہوگی اس دن۔ اور آسمانوں کا بھی بار بار ذکر آتا ہے جب بھی قیامت کی بات آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، کوئی جہاں بھی رہ رہا ہو، کوئی سٹی میں رہ رہا ہو، کوئی گاؤں میں ہے، آسمان تو سبھی دیکھتے ہیں نا، تو یہ سبھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آسمان کا رنگ اس دن ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ آگے اب حشر کے میدان کی بات آ رہی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو، نہیں پوچھے گا کوئی دلی دوست اپنے دلی دوست کو۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہوگی، وہ دوست جس کو لائل فرینڈ کہتے ہیں نا، ڈیڈیکیٹڈ فرینڈ، کوئی اس کی دوست کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے سامنے اگر میں نے اس کی دوست کی کوئی برائی کی یا کچھ کہا تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ خیر آج کل تو ایسے دوست نہیں ملتے، لیکن پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج تو حمیم نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا جب حمیم ہوا کرتے تھے۔ یعنی یہ بہت کلوز رشتہ ہوتا ہے، جو باتیں اپنے گھر والوں سے بھی بعض اوقات انسان نہیں کر پاتا نا، وہ اپنے حمیم سے کرتا ہے۔ اس دنیا میں دیکھیں بعض دفعہ نا دکھ سکھ کا ساتھی بندہ کہتا ہے کوئی ہو، اس کے پاس اپنا ٹائم سپینڈ کر کے اس کو خوشی محسوس ہو۔ جیسے بچے بھی نا کبھی دوستوں کے ساتھ ان کو مزہ آتا ہے، زیادہ تر دوستوں کے ساتھ نا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں وہ۔ یہ تو خیر عام دوستوں کی بات یہاں ہو رہی، یہاں پر تو حمیم آیا، جگری دوست۔ اس دن اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ ایسا دوست ہوا کرتا تھا کہ اپنے دوست کے لیے جان دینے کو تیار رہتا تھا، وہ بھی نہیں پوچھے گا۔ کون سا دن ہے یہ؟ 50,000 سال کا دن ہے یہ، ایک عام دن کی بات نہیں ہو رہی۔ اتنے لمبے دن میں کوئی نہ پوچھے، کوئی ساتھ نہ دے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو کیا ٹینشن ہے کہ میرا بنے کا کیا۔ دنیا میں بھی انتظار کرنا پڑ جائے نا تو عذاب کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کسی کی اللہ معاف کرے بایوپسی ہو اور رزلٹ 10 دن بعد آئے، تو جو 10 دن وہ گزرتے نا کسی عذاب سے کم نہیں گزرتے، کہ پتہ نہیں کینسر نہ نکل آئے، پتہ نہیں یہ نہ نکل آئے، اور وہ یقینی طور پر پتہ ہوگا کہ جو میں کر کے آیا ہوں سب ٹھیک ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ تو جو انتظار 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہے، کوئی عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ تبھی تو کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا حساب شروع کریں۔ فزیکل تھکاوٹ تو ہے ہی ہے، مینٹلی انزائٹی بھی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا، میرا بنے گا کیا۔ میں نے تو یہ کیا ہے، میری تو نمازیں صحیح نہیں، اوپر سے میں فلاں کا قرض ہے میرے اوپر، میں نے تو اس کا حق دینا تھا، اب کیا بنے گا میرا۔
ابھی دیکھیں اس وقت تو حشر کے میدان میں اگر ہمیں کھڑا کر دیا جائے، ذرا سوچیں، ذرا اس بات کو امیجن کریں، تو کیا ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں کہ ہم مطمئن ہوں ادھر؟ تو یہ قرآن ادھر بھی دلوں کو مطمئن کرتا ہے اور ادھر بھی کرے گا۔ یہ تھام کر اگر رکھیں گے نا تو ادھر بھی دیکھیں آپ اس کا اگر آپ نے آپ ساتھ نہیں چھوڑا تو یہ ادھر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ قرآن نہیں چھوڑے گا، مرتے دم تک اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا تو یہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ ساتھی اس کو بنا لے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے۔ مت یہ کہا کریں کہ میں نے پڑھ لیا ایک دفعہ اور میں کتنا پڑھوں، نہیں، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ کیا اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا؟ اس کو ساتھ ہم نے کھڑا نہیں کرنا حشر کے اس میدان میں؟ تو جب اس دن حمیم نہیں پوچھے گا نا، بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ جو ہم یہ BFF کہتے ہیں نا، وہ صرف یہی دنیا کے لیے ہے، وہاں پر نہیں کوئی پوچھے گا۔ اچھا کوئی کہے کہ یہ اتنا رش ہوگا شاید پتہ نہ چلے میرے دوست کو، نہیں، ایک دوسرے کو نظر آئیں گے، دکھائے جائیں گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ یبصرونہم، انہیں دکھلائے جائیں گے، دکھایا جائے گا، وہ رہا تمہارا دوست، آج تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ کہے گا آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یبصرونہم، دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیں گے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنے پیارے لوگوں کا یہ حال ہے، حمیم کا یہ حال ہوگا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لونلی لیس اٹ سیلف نا ایک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی بعض لوگ بالکل تنہا ہوتے ہیں، کوئی چھوڑ گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی بہت بھی دنیا میں اکیلا ہو نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے، لیکن وہاں دور بھاگیں گے۔ اور دنیا میں جو بہت ہی دوستوں میں محفلوں میں گھرا رہتا تھا نا، تو یہ اکیلا اذیت اس کو زیادہ محسوس ہوگی۔ تو دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس دن ہمیں نہ چھوڑنا، تو اکیلا نہ چھوڑنا، آج ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، اس دن تو ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یود المجرم، چاہے گا اس دن مجرم، دیکھیں یہ نہیں کہا کافر چاہے گا یا مشرک چاہے گا، مجرم کہا گیا۔ کس کا مجرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مجرم بھی ہے نا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا ہے۔ آپ دیکھیے ملکوں کے بھی مجرم ہوتے ہیں، ملک کا جو قانون توڑتے ہیں ان کو مجرم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے قانون کو جو توڑے، اللہ کے احکامات ہیں ان کو توڑتا چلا جائے، پرواہ نہیں کرے، یہ ہیں اللہ کے مجرم۔ تو اس دن مجرم چاہیں گے، یودو میں اتنی شدت ہے نا، اتنی خواہش کا معنی ہے، چھوٹا موٹا چاہنا نہیں، بہت شدت سے چاہیں گے، بہت شدید اس کے اندر یہ تمنا اٹھے گی، دل سے چاہ رہا ہوگا۔ کیا چاہ رہا ہوگا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ اکبر، کہ کاش وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ آج گھر میں دیکھیں کوئی گھس آئے نا، پستول سر پر رکھے تو ماں بچوں کو آگے کرے گی یا پیچھے کرے گی نا اپنے، کہ مجھے مار دو میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ کیا وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنی اولاد کو سامنے کرے گا کہ یا اللہ اس کو آگ میں جھونک دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے بچا لے۔ انسان اس دن کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کیا وہ دن ہوگا۔ آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ بیماری لگا دے، ہمارے بچے کو شفا دے دے، لیکن وہ دن کے ماں باپ کہیں گے اللہ ان بچوں کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ جو اسلاف سمجھ گئے تھے نا کہ وہ دن کیا ہے، کہ مالک بن دینار فرماتے تھے کہ کاش مجھے کوئی مددگار مل جائے تو میں رات کے وقت بصرہ کے مینار پر منادی کروں کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ کتنا مشکل ہوگا وہ ٹائم کہ بندہ اپنے بچوں کے لیے، انسان کہہ دینا کبھی تصور کر سکتے ہیں دنیا میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اپنے بچوں کو دے دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ یہ سویر تصویر کھینچی ہے نا کہ کیا وہ وقت ہوگا انسان تیار ہو جائے گا، کیا وہ وقت ہوگا کہ انسان اپنے بچوں کو آگ میں جھونکنے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اگر میرے بچے اگر کافی نہیں ہیں نا تو وہ صاحبتہ و اخی، اللہ میری بیوی کو لے لے، اور بیوی کیا کہے گی؟ میرے شوہر کو لے لے۔ صاحبتہ دونوں کے لیے ہے، و اخی اور میرے بھائی کو لے لے۔ اور یہ وہ بیوی نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت اپنی بیوی سے تنگ ہے اس کا شوہر تو اگر مر بھی گئی تو کوئی ایسا غم نہیں یا ایسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج یہاں پر دیکھیں زوج نہیں کہا گیا، سبحان اللہ، قرآن کی ورڈنگ کو دیکھیں، زوج نہیں کہا گیا، ورنہ بیوی کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے، صاحبتی ہی کہا گیا۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی دنیا میں بھی دیکھیں ساتھی تھی، وہ اس کی دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اس کی خوشیوں کی، جس کی کپنی میں وہ خوش ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ وقت گزارنے کا اس کا دل چاہتا تھا۔
وہ کڑوا رشتہ نہیں تھا کہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہیں. یہ وہ ساتھی جس کے ساتھ مزہ آتا تھا, جس کی کمپنی کو انجوائے کرتا تھا. بیسٹ شادی تھی ان کا. ریلیشن شپ جو ہے وہ بیسٹ ریلیشن شپ تھا. لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ مثالی جوڑا ہے. وہ اس دن کہے گا کہ میری بیوی کو بھی لے لے, میرے بیوی کو ڈال دے, مجھے چھوڑ دے, اور میرا بھائی اخی ہی سے مطلب یہاں پر سبلنگس, کہ اللہ میرے بہن بھائیوں کو بھی ڈال دے. بہن بھائیوں جن کے لیے دنیا میں اپنے شوہروں سے بندہ لڑ پڑتا ہے کہ ان کو کیوں کچھ کہا. اور علماء کہتے ہیں یہاں ماں باپ کی بات نہیں آئی. کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا نا کہ ماں باپ کا تو حق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنا بڑا فرمایا ہے کہ ان کا احسان مانو اور ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. تو اب اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ماں باپ کو میں کیسے پیش کروں, یہ انسان کے ذہن میں ہوگا کہ ماں باپ کو تو میں کہہ ہی نہیں سکتا. ہاں, بچوں کے بارے میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری چیز ہے, میری ملکیت ہے, قیمتی چیز تو نا سب سے پہلے اپنی قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے کو تیار ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہے کافی نا, اللہ میرے بھائی اور میرے بیوی بھی کافی نہیں ہے نا, تو گھر والے میکے والے سارے لے لے. یہ بھی اگر کافی نہیں ہے نا تو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي, اپنا خاندان وہ جو پناہ دیتا تھا اسے, یعنی اپنے کنبے کو, یعنی جو ایکسٹینڈڈ فیملی کو جو پناہ جہاں سے ملتی تھی اس کو, یہ وہ تھی جس کی طرف سے سپورٹ کے لیے وہ دیکھا کرتا تھا. کوئی مسئلے مسائل ہیں تو دور کے رشتہ دار بھی پھر ہیلپ کرتے ہیں نا, دکھ سکھ میں پوچھ لیتے ہیں. تو یہ وہ ہے جو پناہ سپورٹ دیا کرتے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے لے. وہ کزنز جن کے ساتھ دنیا میں بڑا اچھا لگتا تھا وقت گزارنا, ان کو بھی لے لے. اور اگر یہ بھی کافی نہیں ہے نا اللہ, اگر مجھے یہ بچانے کے لیے یہ بھی کافی نہیں ہے نا, یہ کنبہ بھی کافی نہیں ہے, یہ فدیہ اگر کافی نہیں ہے تو اور لے لے یا اللہ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, جتنے بھی زمین میں ہے نا سب کو ڈال دے. وہ بندہ چاہے گا جتنی بھی مخلوق کھڑی ہے سب کے سب جائیں, بس میں بچ جاؤں. ہر ایک کو جھونکنے کو تیار ہو جائے گا. اس میں اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب, اس کے استاد, اس کے شاگرد سب ہیں, اس کے بچے بھی ہیں, سب جائیں, بس مجھے بچا لے. یہ وہ دن ہے نا جب نفسی نفسی کی پکار ہوگی, میں اور بس میں, کہ میں کسی طرح بچ جاؤں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا نا کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن حاملہ کا حمل گر جائے گا, جس دن دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ دے گی, بچہ بوڑھا ہو جائے گا. کتنا شدید دن ہوگا وہ, لوگوں اس دن سے ڈرو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان اپنے بیوی بچوں, اپنے بہن بھائیوں سے بھاگے گا کہ مجھے کہیں یہ دیکھ نہ لے, یہ مجھے کہیں دیکھ نہ لے اور مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. یہاں پر عذاب میں جھونکنے کی بات ہے نا کہ ان کو ڈال دے, آنکھ سے مجھے بچا لے, وہاں پر بھاگے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کس قدر ڈیسپریٹ ہوگا یہ وقت, ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا. اسے کہا جائے گا زمین بھر کر اگر تمہیں سونا دیا جائے تو وہ دو گے؟ کہے گا ہاں ہاں سب دینے کو تیار ہوں, سب لے لو, بس مجھے چھوڑ دو. دنیا میں انہی رشتوں کے لیے نا بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے, مگر اس دن کیسے آنکھیں پھیریں گے ایک دوسرے سے. اور دیکھیں یہاں پر من عذاب یومئذ آیا, عذابوں میں سے, اس میں بڑے عذاب بھی ہوں گے, چھوٹے عذاب بھی ہوں گے. جہنم نہیں کہا گیا, عذابوں میں سے کہا گیا, مگر کسی قسم کا عذاب بھی اس دن سہنے کو تیار نہیں ہوں گے. سب سے ہلکا عذاب تو وہ ہوگا نا جس کے پیروں میں جو جوتیاں ہوں گی اور تسمے اس کے آگ کے ہوں گے, اسی سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا, وہی اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا. تو اس دن کے عذاب تو بہت بہت بڑے بڑے عذاب ہیں. کوئی اس دن بھی عذاب لینے کو تیار نہیں ہوگا, کہے گا بس آج مجھے بچا لیا جائے. کوئی نہیں کہے گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا عذاب سہ لیتی ہوں, نہیں, اس دن کوئی نہیں سہے گا. اسی اولاد کے لیے بندہ یہاں پر کیا کچھ کرتا ہے نا. انہی لوگوں کی خاطر ہم نے اپنی زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں کہ لوگ بس خوش ہو جائیں, بس لوگ خفا نہ ہو جائیں مجھ سے, لوگ تعریف کر لیں میری. یہ سب بتانے کے بعد نا مجھے لگتا ہے کچھ بھی باقی بتانے کو نہیں رہا. کلا انہا لظا, کلا ہرگز نہیں. یہ جو خواہش کر رہا ہے نا, جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہشیں ہیں, ہرگز نہیں, تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. لا نہیں آیا, کلا آیا ہے, ہرگز نہیں, یہ خواہشیں تمہاری پوری نہیں ہوں گی. انہا لظا, بے شک یہ شعلے والی آگ ہے جس میں کوئی دھواں بھی نہیں ہے. نزاعۃ للشوا, جو کھینچنے والی ہے منہ کی کھالوں کو. للشوا کے بہت سے معنی لیے گئے ہیں, منہ کی کھال بھی لیا گیا ہے, ہاتھ پیر کی کھال بھی سے مراد کلیجہ بھی لیا گیا ہے. یعنی ایسی آگ ہوگی جو نزاع کہتے ہیں
سختی سے کھینچنا، جیسے کہتے ہیں نا نزاع کی حالت، سختی سے جو کھینچتی ہے، لشوا جو سختی سے کھینچتی ہے، چاٹ جاتی ہے منہ کی سکن کو. منہ کی سکن کھینچ لی جائے تو بندے کی شکل کیا رہ جائے گی؟ تو اس کا شعلہ ایسا ہوگا، ایسی کھال کھینچی جائے گی کہ اس کے ہاتھ پیر بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، لمب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری چیز کلیجہ، مطلب اتنی اندر تک یہ آگ جائے گی، ایسے ہی نہیں کہ صرف یہ باہر تک رہے گی، اندر تک کھینچ لے گی. تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے، وتولی اور منہ موڑا. تولا مطلب منہ موڑا اور پھر کسی اور چیز میں لگ جائے بندہ، کسی اور کام میں مصروف ہو جائے. یہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا گیا، حق اس تک پہنچ گیا. ایسے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. یہ وہ نہیں ہے جو بیچارے اگنورینٹ انوسینٹ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، ان کو جب حق کی بات پتہ چلی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے پیٹھ پھیری، منہ موڑا اور پھر کیا کیا؟ تولا، یعنی منہ موڑ کر اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مصروف کر لیا، دنیا میں لگ گئے، دوسری برائیوں کی طرف لگ گئے. وجمع فاوعى، اور جمع کیا، مال سمیٹ کر رکھا. اسی کی طرف اس کی دوڑ تھی، مال کو جمع کرتا رہا، سمیٹ کر رکھتا رہا. انسان سمیٹ کر کب رکھتا ہے؟ جب اس کو ہوتا ہے نا کہ میں نے کون سا یہاں سے جانا ہے، میں نے تو یہیں رہنا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے میری. تب وہ سمیٹ کر اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے کہ کسی کو دینا نہیں ہے، مجھے جمع کر کے رکھنا. مال یا اور دنیاوی چیزوں کی ہرس میں لگے رہنا، انہی کے پیچھے لگے رہنا. ان الانسان خلق حلوعا، پھر بتایا کہ انسان کی نیچر کیا ہے اصل میں. ہاں، اس پر قابو اگر پا لے انسان تو الگ بات ہے، مگر اس کی نیچر کیا ہے؟ بے شک انسان خلق، پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خلقنا، خلق فرمایا، مطلب یہ چیز انسان کے اندر ہے، نیچر میں ہے. جہاں خلقنا آیا نا، وہاں احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑی اچھی مخلوق. انسان احسن تقویم تک پہنچ سکتا ہے اور حلوہ بھی ہو سکتا ہے. حلوہ کیا چیز ہے؟ انسان کو پیدا کیا گیا حلوہ جو ہے نا، کہتے ہیں بڑا بے صبر، بے قرار، جلدی سے بس غم میں آ جانے والا، تنگ دل، جلد باز، سارے ہی اس کے معنی ہیں. جلدی غصے میں آ جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تھوڑے دل، کم ہمت، برداشت نہیں ہے بالکل بھی، فوراً ریئیکشن شو کرتا ہے. تو انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ حلوہ ہے، ہر وقت اینشیس، ہر وقت نروس رہنا. اس ورڈ کی نا تفسیر اگلی 2 آیتوں میں آ رہی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اگر آپ نے سمجھنا ہے نا حلوہ کیسا ہوتا ہے تو یہ اس کی تفسیر ہے. جب اس کو مس کرتا ہے، یعنی ابھی پوری تکلیف آئی بھی نہیں، بس تھوڑا سا صرف چھوا اس کو، بالکل ذرا سا، تو گھبرا اٹھتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، فریک آؤٹ ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، برداشت چھوڑ دیتا ہے. ابھی کوئی بات ہو ہی نہیں، بس ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو گھبراہٹ کے مارے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ شور مچائے رکھتا ہے. ذرا سی تکلیف پر آپے سے باہر ہوئے چلا جانا، رو رو کر ہلکان ہو جانا. آج کل تو خیر اکثریت کا ہمارا یہی حال ہے، شاید اس لیے کہ بڑے نازوں میں ہم پلے ہوئے ہیں، تو ذرا سے بھی کوئی ہمیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے نا، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے یا کوئی مشکل پہنچ جائے تو شور مچانے لگتے ہیں. صبر کا کچھ اتا پتہ ہمیں نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی خیر، وہ بھی پہنچتی نہیں ہے، چھوتی ہے صرف، بلکہ بہت تھوڑا سا ہی چھونا، پوری طرح خیر ابھی پہنچی بھی نہیں اس کو. خیر سے یہاں پہ مراد مال بھی ہے، تھوڑا سا مال اس کو مل جاتا ہے یا کوئی بھی تھوڑی سی بھلائی کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ منوعا. یہ کیسا ہوتا ہے کہ بس کسی اور کو نہ مل جائے، میرے پاس ہی رہے، بس میں کسی کو نہ دے دوں، کسی اور پر خرچ نہ کروں، بس کسی کو پتہ نہ چل جائے، ایسا نہ ہونا کہ اس کو بھی مل جائے، میں ہی لے کر رہوں. اور کریڈٹ بھی پھر یہ اپنے اوپر ہی رکھتا ہے کہ میں اتنی انٹیلیجنٹ تھی، میں نے ایسا کام کیا. آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جانا، یہ بھی ایکسٹریم لیول ہے نا، کہ کسی اور تک بس خیر نہ پہنچے، میرے پاس ہی رہے. بس یہ بھی اکثریت کا حال ہمارا یہی ہے. کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیتے کہ کہیں وہ بھی خیر نہ پالے. منوع نا بخیل ہے، بس کہ کہیں خیر میرے تک ہی رہے، کہیں اور نہ چلی جائے. اب انسان کہتا ہے کہ اچھا اگر میں پیدا ہی ایسا کیا گیا ہوں تو میرا کیا قصور. بات یہ ہے نا کہ یہ چیزیں تو انسان کے اندر ہیں،
انسان اس میں سے نکل سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں نا جس پر انسان قابو پا سکتا ہے. اب آگے بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس پر قابو پا لیتے ہیں. وہ تصویر اب آگے دکھائی گئی ہے کہ کون ہے جو حلوہ سے نکل پاتا ہے. حلوہ نا انسانوں کے اندر ہے اور سب کے اندر ہے. یہ اس پر اب کیسے قابو پایا جائے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. دوسری بات، آیت نمبر 22 سے 35 تک اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نا کہ قرآن آپ کو کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایوریج بندہ اگر کہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناؤں، کہاں سے سٹارٹ کروں، تو علماء نے قرآن کریم میں سے یہ جو آیتیں نکالی ہیں ان میں یہ آیات بھی ہے. ایک بیسک جیسے ہم کہیں نا کریکولم بنا دیا ہے. تو ایک آدمی جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور بس وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ جن آیات کو علماء نے چوز کیا ہے ان میں یہ آیات بھی ہیں 22 سے لے کر 35 تک. بڑے بڑے اسکالرز نے ان آیات کو لیا ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پکچر ہے بیلنسڈ انسان کی. وہ انسان جو چلنا چاہتا ہے دین کے احکامات پر، وہ پھر کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات نا انسان ایک طرف زیادہ جھک جاتا ہے، دوسری طرف کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے ایک انسان خدمت خلق کے بڑے کام کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے بس خدمت خلق کافی ہے نا. ایک ہے جو بڑا نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ کاروبار کوئی بزنس اس کے ساتھ کرے تو ایسا دھوکہ، ایسا چکمہ دیتا ہے. تو کیسے بیلنسڈ لائف گزاری جائے؟ بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کون ہے وہ جو حلوہ اور منوہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.